اب میں بغیر کسی تاخیر کے دل عزیز مولانا طارق مسعود صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ حضرت مولانا شاہ عالم صاحب جو ہندوستان میں دیوبند مدرسے میں مدرس ہیں، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، ان کا بھی بیان آپ نے تفصیلی سنا۔ اصل بیان تو وہی تھا، اور میرے بیان کے بعد حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی، حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ جو دیوبند کے محتمم ہیں، ان کا بیان ہوگا، تو وہ بھی ایک بڑا اہم بیان ہے۔ تو ان دو بزرگوں کے بیچ میں میرا کوئی تک بنتا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگوں کے قد بہت چھوٹے ہو گئے ہیں۔ ہمارے حضرت کا قد ماشاءاللہ بڑا لمبا تھا، لدھیانہ کے پنجاب کے تھے، حضرت کی جو مادری زبان تھی وہ پنجابی تھی، تو لدھیانہ پنجاب اور قد ماشاءاللہ اونچے۔ تو مدرسے کے جو طلبہ تھے وہ بعض بڑے چھوٹے چھوٹے بھی تھے، تو جب وہ کرسی پہ بیٹھتے تھے تو حضرت انہیں کہتے تھے کہ آپ ایسے لگتے ہیں جیسے ملائکہ کا جو لفظ ہے نا قرآن میں، اس کے بیچ میں حمزہ۔ قرآن میں ملائکہ کا لفظ دیکھا ہے نا، ملائکہ، ایک ڈنڈی لام کی اور ایک کاف کی اتنی اونچی، درمیان میں چھوٹا سا حمزہ۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کرسی پہ کوئی چھوٹا سا، یعنی ملائکہ کے درمیان میں جو حمزہ۔ تو ان دو بڑے بزرگ شخصیت کے درمیان میں میرا بیان بالکل ایسے ہی ہے جیسے ملائکہ کے درمیان میں ایک چھوٹا سا حمزہ۔ خیر، حکم دیا ہے تو میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی دوسرے پارے کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو بیسک جزیات ہیں، بیسک احکامات ہیں، ان کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ سورہ عصر یہ قرآن کا مختصر خلاصہ ہے، اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ بھی قرآن کا خلاصہ ہے، مگر یعنی اسلام کا خلاصہ ہے، مگر تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم جو اسلام کو سمجھنا چاہے اس کے سامنے یہ آیت پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے اسلام۔ سورہ عصر پیش کی جائے پہلے اس کے سامنے، یہ اسلام کا خلاصہ ہے، اور ذرا تفصیل میں جانا چاہتے ہو تو یہ والی آیت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں، تو ہمارے سامنے خلاصے اور ڈیٹیل والی آیت پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، یا کیا ضرورت ہے؟ تو اگرچہ آپ ماشاءاللہ سب مسلم ہیں، مگر آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج مسلم کو بھی اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہماری توہین ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ تو بھائی میں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے، تو اور استحضار ہو جائے گا، جن کو نہیں پتا آپ ان کو بتا دیں گے اور مزید اسلام پر مضبوط ہو جائیں گے۔
ہم مسلمان کیوں ہیں, ہمیں اسلام کی ضرورت کیوں ہے. ابھی جو حضرت نے بیان کیا نا کہ حافظ قرآن کی اہمیت, عالم کی اہمیت, انجینئروں کی واٹ لگا دی حضرت نے, ڈاکٹروں کی واٹ لگا دی کہ 60 سال کے بعد کیا ہو جاتے ہیں. یہ حضرت کا اسٹائل ہے, انداز ہے, کیونکہ ہم تھوڑے سے ابھی سفر میں حضرت کے ساتھ ہی ہیں, اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا سب ساتھ ہے, تو حضرت کے مزاج کو تھوڑا سا میں سمجھ گیا ہوں. تو حضرت کے بیان کا اگر کوئی سائیڈ افیکٹ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی, کیونکہ جب ہائی ڈوز ملتی ہے تو سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو یہاں کچھ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے, کچھ انجینئر بھی بیٹھے ہوں گے, بولیں گے یار ہم کو تو 60 سال میں ریٹائر کر کے بیکار بنا دیا اور سارے فضائل مولویوں کے اور حافظوں کے بیان کیے. تو حضرت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے شعبے ہیں ان کی نفی مقصد نہیں ہے, ان کی نفی مقصد, وہ تو ضروری ہے, تو بہت ضروری ہے. ڈاکٹر بننا بھی ضروری ہے, انجینئر بننا بھی ضروری ہے. حضرت کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر اور انجینئروں کی قدر کرتے ہو تو علم دین والوں کی بھی تھوڑی سی قدر کر لیا کرو, ان کو بھی تھوڑا لفٹ کرا دیا کرو. آپ کو اللہ نے 4 بچے دیے, 3 ڈاکٹر بنا دیے, تو ایک کو مولوی بھی بناؤ نا بھائی. مقصد یہ ہے. باقی ظاہر ہے میں بھی جب بیمار ہوں گا, حضرت کی بھی جب طبیعت خراب ہوگی تو جائیں گے کس کے پاس؟ ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے. وہ ایک چٹکلا میں اکثر سناتا ہوں اس پہ کہ ایک مولوی صاحب دریا کے کنارے ملا سے کشتی مانگی کہ بھئی مجھے یہاں سے وہاں لے جاؤ. دریا بڑا لمبا چوڑا تھا, تو وہ ملا جو کشتی والا تھا وہ مولوی صاحب کو پار کرانے لگا. تو مولوی صاحب نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ تم نے دین کا علم بھی حاصل کیا ہے, کچھ قدوری ہدایہ بخاری مسلم پڑھی ہے, قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی مجھے کیا پتا. مولوی صاحب نے کہا آدھی زندگی برباد کر دی, آدھی زندگی برباد کر دی. آگے چلے ہیں تو طوفان آیا, کشتی الٹنے لگی. اس نے پوچھا مولانا صاحب تیراکی سیکھی ہے, سوئمنگ آتی ہے؟ مولانا صاحب نے کہا ہم تو ساری زندگی قدوری ہدایہ بخاری قرآن پڑھتے رہے, ہمیں کیا سوئمنگ. اس نے کہا پوری زندگی تباہ کر دی. تو ہر شعبے کی اپنی اہمیت ہے, اپنی ایک ویلیو ہے, لیکن دین کے علم کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے. ابھی حضرت جو بات فرما رہے تھے کہ 60 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو اس وقت بڑی قسمہ پرسی کی حالت ہوتی ہے. تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک بوڑھے ہیں, ہر 2 دن کے بعد میرے پاس آتے ہیں, ہمارے علاقے میں جہاں میں رہتا ہوں, اور مجھے اپنی ڈگریاں بتاتے رہتے ہیں کہ میں نے یہاں سے بھی پی ایچ ڈی کیا, یہاں سے بھی پی ایچ ڈی کیا, یہاں سے بھی پی ایچ ڈی کیا. وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے مگر معاشرہ مجھے عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ دین پر محنت نہیں کی, بچوں کو دین نہیں سکھایا, ساری زندگی ایجوکیشن جو دنیا کی ایجوکیشن ہے اس میں لگا دی. دنیا نے ان کو نوازا, جب تک ان سے گھی نکلتا رہا لوگ ان کو گھی کھلاتے رہے. لیکن جب وہ ریٹائر ہو گئے, اب کسی کمپنی کے کام کے نہیں ہیں, تو کمپنیاں تو لفٹ ویسے ہی نہیں کرائیں گی, گھر میں بچے بھی عزت دینے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ بچوں کو دین ہی نہیں سکھایا. بچوں کو انہوں نے اچھا سائنٹسٹ بنا دیا, اچھا ڈاکٹر بنا دیا, مگر اچھا انسان نہیں بنایا. تو میں ان سے, میرا دل چاہتا تھا, لیکن بیچارے اتنے احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے کہ ان کو سمجھانا بھی اس عمر میں بہت مشکل کام ہے. ان کو تو بس میں حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہوں کہ کسی طرح یہ تھوڑا سا خوش رہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ جب دنیاوی علوم کو حاصل کریں تو وہ بھی آخرت کی نیت سے کریں, تو پھر 60 سال میں بھی آپ ریٹائر بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں. آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں, نیت اللہ کو راضی کرنا. اب آپ کہیں ڈاکٹر میں اللہ کو راضی کرنے کی کیا نیت؟ ارے بھائی جب قرآن مجید میں آتا ہے من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی, اللہ کو وہ اتنا محبوب ہے, اللہ یہ سمجھتے ہیں سارے انسانوں کو اس نے مرنے سے بچا لیا. تو ڈاکٹر کتنے لوگوں کو مرنے سے بچاتا ہے, کتنے لوگ, اگر وہ باقی بچانے کی کوشش بھی کریں, مارتے بھی ڈاکٹر ہی ہیں. ٹھیک ہے,
لیکن بچاتے بھی کون ہیں؟ ڈاکٹر ہیں. تو آپ ایسے ڈاکٹر بنے جس کا مقصد لوگوں کی زندگیوں کو بچانا ہو. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. تو 60 سال میں آپ دنیا کے ہاں تو ریٹائر ہو جائیں گے, اللہ کے ہاں ریٹائر نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ کی طرف سے جو آپ کی تنخواہ تھی آخرت میں جو ملنا تھا وہ 60 سال کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا کوئی اچھا معمول ہو اور بیماری کی وجہ سے وہ معمول چھوٹ جائے تو اللہ نامہ اعمال میں اس عمل کا ثواب لکھتے رہتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے یہ کرنا چاہتا ہے مگر اب صحت اجازت نہیں دے رہی. تو اگر آپ ڈاکٹر بنے, مقصد انسانیت کی خدمت ہے, اور آپ ریٹائر ہو گئے, آپ کی ہڈیاں خراب ہو گئیں, کلینک میں بیٹھ نہیں سکتے, نبض نہیں دیکھ سکتے, اور بہت سارے مسائل آپ کے ساتھ ہو گئے, تو آپ کا جو اچھا عمل تھا انسانیت کی خدمت وہ ایک مجبوری کی وجہ سے چھوٹا ہے, تو اللہ وہ ثواب لکھتے رہیں گے بھئی یہ کر رہا ہے. تو ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بھی بنے, سائنٹسٹ بھی بنے, مسلمانوں کو اچھی تعلیم کی بہت شدید ضرورت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان اگر ترقی نہیں کرے گا تو اسلام بھی ترقی, بولو بھائی, نہیں کرے گا, کیونکہ اسلام کی ترقی مسلمانوں کی ترقی سے ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان شعبوں کو بھی زندہ, بولو بھائی, کریں. کچھ علماء بھی بنائے یہاں ہانگ کانگ میں ماشاءاللہ دینی ماحول بہت ہے. یہ مفتی ارشد صاحب اور ان کے ساتھی اور ان کے جو احباب ہیں, ان حضرات کی ماشاءاللہ محنتیں, اور کچھ پہلے بھی بزرگ آئے ہیں جن کی یہاں بڑی محنتیں ہیں, ان کی بہاریں آج نظر آ رہی ہیں. تو انہوں نے ایک بنیاد رکھ دی ہے, اس کو دھکا لگانا کس نے ہے؟ آپ نے دھکا لگانا ہے. دیکھو پرانی گاڑی جب کھڑی بھی ہو نا تو پہلی دفعہ دھکا لگا کے پہیہ گھمانا مشکل ہے. ہمیں یاد ہے ہمارے محلے میں ایک صاحب نے پرانی گاڑی خریدی, تو ہمیں پتا تھا صبح صبح یہ جو بھی آتا ہے نا گلی نکلتا تھا اس کو بولتے یار ذرا دھکا لگانا. تو شروع میں دھکا لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا, لیکن جب گاڑی تھوڑی سی چل پڑے تو سارے محلے کے بچے اس گاڑی کے پیچھے پیچھے دھکا لگا رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ پہیہ گھمانا مشکل ہے, ایک دفعہ گھوم جائے تو اس کو پھر مزید اسپیڈ بڑھانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ جو حضرت مفتی ارشد صاحب ہیں, کولون مسجد کے چیف امام ہیں, اور یہاں اور بھی دیگر علماء ہیں, سب کے نام اس وقت میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہیں. ان حضرات نے ایک غیر مسلم ملک میں اسلام کی گاڑی کا پہیہ گھما دیا ہے. اب تھوڑا سا اس کو دھکا لگا کے اسپیڈ کیا کریں, بڑھا دیں اس کی, اس میں ثواب ملے گا آپ کو, صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے. تو ان علماء سے آپ تعلق قائم کریں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اسلام کی ضرورت کیوں ہے, ہمیں اسلام کی ضرورت, مسلمان بننا ضروری کیوں ہے. اسلام نام کس چیز کا ہے؟ سب سے پہلا اسلام نام ہے اس بات کا کہ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, خود سے نہیں بنی ہے. جو ایتھیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں خود سے بنی ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ خود سے بنی ہے تو پھر مذہب ختم. دوسری بات یہ کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جس نے بنایا ہے وہ ایک ہے, وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے, وہ تنہا ہے, بس توحید جسے کہا جاتا ہے. تیسری بات جو اسی توحید کا حصہ ہے کہ اس نے خود بنایا اور تمام اختیارات اپنے پاس ہی رکھے ہیں, کسی کو اپنا وزیر اور نائب نہیں بنایا. مملکت کے امور میں اس کا کوئی وزیر نہیں ہے, پوری سلطنت میں بھی کوئی وزیر نہیں, کوئی خاص کام بھی کسی وزیر کے ذمہ اس نے نہیں سونپا. یہ بنیادی عقیدہ توحید ہے جس کی وجہ سے ہم مسلم ہیں. کیا مطلب؟ دیکھو بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں پورا حکومت کا ایک سسٹم ہوتا ہے. کبھی کبھار بادشاہ سلامت ملک سے باہر جاتے ہیں تو وزیر کو بادشاہت یا صدارت یا وزارت تھوپ کے چلے جاتے ہیں. تو پورا نظام کس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے؟ وزیر کے ہاتھ میں آ جاتا ہے.
بادشاہ کے ہاتھ میں بھی رہتا ہے مگر وزیر کے ہاتھ میں بھی آ جاتا ہے. تو شرک کی ایک قسم جو ہمارے معاشرے میں آج کل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس بھی اختیارات ہیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے نبی کو یا کسی اور شخص کو بھی یہ اختیارات اپنے ساتھ ساتھ دیے ہوئے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی کبھی اللہ سے بھی مانگو تو کبھی نبی سے بھی مانگ سکتے ہو، یا فلاں مشرکین یہ کہتے ہیں کہ بتوں سے بھی مانگ سکتے ہو. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نا 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 اسباب سے ہٹ کے اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ کلی اختیارات اللہ کے پاس ہیں. اور ایک شرک کی دوسری قسم بھی مارکیٹ میں بہت چل رہی ہے، وہ یہ قسم ہے کہ کلی اختیارات تو اللہ نے کسی کو نہیں دیے لیکن جزوی طور پر اپنے بندوں سے خوش ہو کے اللہ کچھ اختیارات اپنے بندوں کو دے دیتا ہے. جیسے کراچی میں بجلی جانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ پنجاب میں تو وابڈا ہے نا، کراچی میں کے ایس سی والوں کے پاس ہے. بجلی لانے کا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ آتی کم ہے، اس لیے میں نے کہا بجلی بند کرنے کا اختیار حکومت نے کس کو دیا ہے؟ اصل میں تو بجلی لانے کا دیا تھا لیکن وہ بند کرنے کا سمجھ بیٹھے. آتی خود بخود ہے، جب بند کرنی ہوتی ہے تو کے ایس سی والے مداخلت کرتے ہیں. تو بجلی لانا ہے یا نہیں لانا ہے اس کے اختیارات کس کو دے دیے حکومت نے؟ کہ ایسی ایک ادارہ بنا دیا. اب ہم بجلی لانے کے لیے ہمیں حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کے ایس سی کے دفتر جائیں گے، بولیں گے بھائی کیا ہو گیا، 6 مہینے ہو گئے کوئی بجلی ٹائپ کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تھوڑی سی آتی ہے، ایسا محسوس سا ہوتا ہے کہ ہم شاید یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ہم اس اندھیروں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو اس قسم کے اختیارات ہیں اس میں آپ گورنمنٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ذیلی ادارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس بھی ہیں لیکن حکومت نے ساتھ ساتھ ایک محکمے کو بھی دیے ہوئے ہیں. تو بعض مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جزوی طور پر کچھ اختیارات مخلوق کو بھی دیے ہوئے ہیں. اصل تو اپنے پاس ہیں لیکن کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں، کچھ محکمے ہیں جو اللہ نے مخلوق کے حوالے بھی کیے ہوئے. مثلا سب کچھ اللہ کرتا ہے مگر اولاد دینے کی باری آئی تو اللہ سے بھی لے سکتے ہو اور فلاں بابا سے بھی لے سکتے ہو، وہ بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے بھی لے سکتے ہو اور فلاں مزار پہ جاؤ گے تو وہاں سے بھی مل جائے گی. تو یہ بھی شرک ہے کیونکہ کلی اختیارات 100% کس کے پاس ہیں؟ میں عقیدہ توحید سمجھا رہا ہوں کہ آج کل مسلمان کو اپنا بیسک عقیدہ ہی نہیں پتا ہے کہ ہم ہیں کیا. توحید کا پوچھ رہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید ہوتی کیا ہے. اس پر کچھ اشکالات ہوتے ہیں کہ بھائی صحت کے لیے تو ہم ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرتے ہیں، جن شادی شدہ جوڑوں کے اولاد نہیں ہوتی وہ حکیم سے بھی رابطہ کرتے ہیں. ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، تو ہم تو کہتے ہیں جب حکیم سے بھی اولاد لی جا سکتی ہے، وہ کوئی ایسا چورن دے گا، ایسی دوا دے گا کہ اولاد ہو جائے گی، اور ڈاکٹر کے پاس جایا جا سکتا ہے تو بابوں کے پاس نہیں جا سکتے. بھائی کوئی میں غلط باتیں تو نہیں کر رہا آپ کے سامنے، مسئلہ تو نہیں ہے، بتا دیں اگر غلط بات کر رہا ہوں تو کچھ ہاں ہوں تو کریں نا، سمجھ میں تو آئے. جب میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، حضرت تشریف لانے والے ہیں، حضرت سے پہلے حضرت ویڈیو نہیں بننے دیتے، یہ سارے کیمرے آپ کے ضبط ہو جائیں گے. ابھی حضرت جو آنے والے ہیں مولانا تشریف لانے والے ہیں تو اس سے پہلے اور یہ جو کیمرے کا مسئلہ ہے نا، ہمیں بھی سیلفیاں بنوانے کا شوق نہیں ہے. شروع میں بہت میں نے مخالفت کی لیکن ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. اتنا زیادہ یہ ہو گیا ہے کہ بس بھاگ جاؤ تو ٹھیک ہے، تو وہ ممکن نہیں ہے اس سے بچنا. اور پھر سیلفی والوں سے گزارش ہے کہ جلدی سے بناتے ہوئے نکل جاؤ، پھر کھڑے کر کے کہتے ہیں اب یہاں بھی دیکھیں مسکرائیں بھی. وہ پھر 1 آدمی 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی 10 آدمی 100 آدمی، سارا دن دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اختیارات تو ڈاکٹر کے فرشتوں کے پاس بھی ہیں بھائی فرشتہ بارش برساتا ہے. جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو بیٹا دیا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں چاہتا ہوں اے مریم تجھے ایک نیک بیٹا عطا کروں. تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تجھے نیک بیٹا دینا چاہتا ہوں. تو جب جبریل کے پاس بیٹا دینے کا اختیار ہے تو پھر نبی کے پاس یا فلاں بابے کے پاس اختیارات کیوں نہیں ہیں؟ یہ سمجھ میں آیا ہے آپ حضرات کے کہ نہیں آیا؟ شکر ہے سوال سمجھ میں آ گیا.
کیونکہ سوال ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا. تو یاد رکھو ایک اختیارات ہوتے ہیں جو اسباب کے اندر ہوتے ہیں اور ایک اختیارات ہوتے ہیں جو اسباب سے ہٹ کر. مثلا میں آپ سے پانی مانگتا ہوں, مدد طلب کر رہا ہوں نا آپ سے, تو آپ جائیں گے, چل کے جائیں گے, یہ ایک لاجک ہے نا, چل ٹانگیں استعمال ہو رہی ہیں, چل کے جائیں گے, نل کا کھولیں گے, نل کا جب کھولیں گے تو وہ جو سوراخ وہاں پہ ہے وہ کھل جائے گا اور پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے. نیچے آپ نے گلاس رکھا ہوا ہے جس سے وہ بہنے سے بچ جائے گا. پھر آپ نل کا بند کریں گے اور چل کے اپنی ٹانگوں پہ آئیں گے اور میرے ہاتھ میں گلاس پکڑا دیں گے. تو یہ تمام جو جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب ایک اس کی سائنٹیفک لاجک ہے, کسی لاجک کے تحت ہو رہی ہیں. یہ پانی ویسے بھی موجود ہے, گلاس بھی ہے, نل کا بھی ہے, سارا ایک, یعنی یہ کوئی اللاجیکل کوئی کام یہاں پر بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہو رہا. تو یہ والی مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے. یہ اختیارات تو لوگوں کے پاس ہیں, پیغمبروں کے پاس بھی ہیں, انسانوں کے پاس بھی ہیں, مسلم کے پاس بھی ہیں, غیر مسلم کے پاس بھی ہیں. تبھی اولاد مانگنا جب کسی لاجک کے تحت مانگی جاتی ہے تو اس میں مسلم اور ہندو کا فرق نہیں کیا جاتا. آپ غیر مسلم ڈاکٹر سے بھی اولاد مانگ سکتے ہو. کیا مطلب؟ وہ لاجک کے تحت کام کرے گا, وہ آپ کو دوا دے گا, وہ آپ کا ٹیسٹ کرے گا کہ آپ میں جرمز کی کمی تو نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی کوئی لاجک ہے. جہاں لاجک فیل ہو جائے وہاں مدد کس سے مانگی جاتی ہے؟ صرف اللہ سے. وہاں انسانوں سے مدد مانگنا شرک ہے. مثلا پانی ہے نہیں, نہ بادل ہے آسمان میں, کچھ بھی نہیں ہے, صحرا میں آپ پڑے ہوئے ہو, آپ کو پتہ ہے یہاں کوئی کولر نہیں ہے, کوئی کنواں نہیں ہے, اور وہاں آپ کسی بابا کے پاس جا کے کہتے ہو جو خود بیچارہ پیاس سے اس کی زبان خشک ہوئی, آپ کہتے ہو بابا آپ ہو جو ہمیں یہاں پانی پلا سکتے ہو. وہ کہے گا بھائی یہاں کوئی قریب میں کنواں نہیں ہے, کوئی ایسا میزائل نہیں ہے کہ بادلوں میں پھینکوں اور وہاں سے بارش برسنا شروع ہو جائے, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. آپ کو نہیں, اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ جب چاہو پانی پلا سکتے ہو. یہ عمل کیا کہلائے گا؟ شرک. کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک اور اشکال کیا جاتا ہے کہ اللاجیکل کام جو ہوتا ہے وہ بندوں کو اللہ نے جب اختیار نہیں دیا تو پھر پیغمبروں کے معجزوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے, اس کی کوئی لاجک ہے؟ بھائی کیا ہو گیا, بولنے پر ہانگ کانگ میں پابندی ہے, تو تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں ٹائم بہت کم ہے اور میں چاہ رہا ہوں جلدی سے آپ کی بات آپ کو پہنچا کے, کہ ہماری تو واپسی ہے بس, تو آخری بیان ہے آج یہ اس سفر کا. تو اس کی کوئی لاجک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی کیا بن گیا؟ سانپ. اس کا مطلب اللہ نے گویا اختیار دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب چاہیں لاٹھی کو سانپ بنا لیں. ہمارے نبی کو اللہ نے اختیار دیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. تو جو نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں وہ اولاد نہیں دے سکتے. یہ اشکالات کیے جاتے ہیں. تو ایک بات خوب سمجھ لیں کہ جو معجزہ ہے یا کسی بزرگ کی کرامت ہے وہ اس بزرگ یا اس نبی کا کمال نہیں ہوتا. نبی کو اختیارات نہیں ہوتے, نبی کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے. کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اور اللہ نے نبی کو وہ پاور نہیں دے دی ہے, اختیار نہیں دے دیا ہے, نبی سے کام لیا اللہ نے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دے دیا جاتا کہ آپ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہو تو ہر دفعہ لاٹھی پھینکنے سے پہلے اللہ سے پرمیشن نہ لیتے. پہلی دفعہ جب لاٹھی سانپ بنی ہے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لاٹھی پھینکے. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تب کیا ہونے والا ہے. جب لاٹھی زمین پہ پھینکی ہے وہ اژدہا بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے, وَلَمْ يُعَقِّبْ, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اگر حضرت موسیٰ کو یہ اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں یا سانپ کو دوبارہ سے لاٹھی بنا دیں تو اپنی ہی لاٹھی سے ڈر کے فرار ہوتے وہاں سے. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہونے کیا والا ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ ہی رہے. قرآن کے الفاظ ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, کیونکہ وہ جانتے تھے اب یہ لاٹھی نہیں ہے, اب یہ کیا ہے؟ سانپ ہے, اور سانپ ہمیشہ ڈستا ہے. تو بھاگ گئے, فرار ہو گئے وہاں سے, واپس نہیں پلٹ رہے. اللہ نے فرمایا کہ خُذْهَا, اے موسیٰ واپس پلٹ
اور اس کو اپنے ہاتھ پہ پکڑ، سنعیدها، ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے، سیرتها الاولی، اسی پوزیشن پہ جس پہ یہ پہلے تھی، ہم یہ کام کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا پہ پہنچے ہیں، پیچھے سے فرعون، تو بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ پکڑے گئے۔ کتنے نالائق تھے، دیکھ رہے ہیں اللہ کب سے مدد کر رہا ہے ہماری، ہے بھائی کب سے مدد کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کہا کلا، ہرگز نہیں پکڑے گئے، کیونکہ اب تک اللہ نے مدد کی ہے تو ہمیں ڈبونے کے لیے تھوڑی کی ہے۔ ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر غار میں تھے تو بھی چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، حضرت ابو بکر بھی پریشان ہوئے، لیکن اس وقت نبی نے کہا ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر، ادھر نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ کون ہے، یعنی ابو بکر کے ساتھ بھی اللہ، میرے ساتھ بھی اللہ، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ علماء نے ایک نکتے کی بات کی ہے کہ ادھر ابو بکر وفادار تھے، سمجھ رہے ہیں، نبی کو پتا تھا کہ جو رب میری مدد کرے گا ابو بکر کی مدد بھی کرے گا، اور ادھر بنی اسرائیل نالائق تھے، کہہ رہے ہیں مروا دیا۔ مدرکون کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ مروا دیا۔ پہلے ہی صحیح تھے، کم از کم ٹھکائیاں ہو رہی تھی، یہ حال تو نہیں تھا نا، سمندر میں تو نہیں ڈوبنا تھا ہم نے۔ اب تو کیا کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ان نالائقوں نے اتنے میرے معجزے دیکھ لیے، ایسے کچھ دیکھ لیا، اور اللہ ان کو بچا کے نکال رہا ہے، اب بھی نظر اسباب پر ہے، اللہ کی قدرت پر نظر نہیں ہے، تو اس لیے مجھے تمہارا بھروسہ نہیں ہے کہ تم بچو گے یا نہیں بچو گے، مجھے اپنا پتہ ہے مجھے اللہ ضرور بچائے گا۔ تو اب وہاں کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں کہ اب ہوگا کیا، لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا، یہ پتا، یہ نہیں پتا ہوگا کیا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس لاٹھی کو آپ اس پانی پر ماریے۔ اگر حضرت موسیٰ کو یہ اختیار ہوتا کہ لاٹھی سے کو پانی پہ مار کے سمندر کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں تو پھر اس پوری بحث کی ضرورت تھی؟ بنی اسرائیل جیسے ہی پوچھتے موسیٰ علیہ السلام بتا دیتے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لاٹھی ہے نا، میں اس لاٹھی کو جب سانپ بنا سکتا ہوں تو سمندر کے دو ٹکڑے بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں ہے، بس وہ یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف، بچائے گا کیسے بچائے گا ہمیں نہیں پتا، تو اللہ نے بتا دیا کہ جو اللہ اس لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے وہ اس سے سمندر کے دو ٹکڑے بھی کر سکتا ہے۔ جادوگروں سے جب مقابلہ ہو رہا ہے، جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں ڈالی، سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی، وہاں بھی قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ نے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جادوگروں نے بھی تو لاٹھی کو سانپ بنا دیا، حالانکہ اس کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے، تو جب جادوگر لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں تو موسیٰ کیوں نہیں بنا سکتے اور پیغمبر اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ جادوگروں نے جب لاٹھیوں کو زمین پہ پھینکا سانپ نہیں بنی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جادو کے زور سے لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں۔ بھائی پولیس کو فون کریں، یہ لوگ نہیں سمجھ رہے بات، سمجھ رہے بھائی؟ یخیل خیال سے نکلا ہے، خیال، عربی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یخیل الیہم، لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا، جسے انگلش میں کہتے ہیں اٹ سیمز ایسا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے، تو نظر کا دھوکہ تھا، حقیقت میں نہیں بنی تھی وہ۔ ممکن ہے کچھ کہیں کہ بھئی جادو سے حقیقت بھی چینج ہو رہی ہے، ایک اختلافی مسئلہ ہے، پھر میں کبھی اس پر ایک بیان میں کر چکا ہوں، راجح قول یہی ہے کہ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اور ادھر موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ غم نہ کر، ڈر مت، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، آج کے دن تو ہی غالب رہے گا۔ اگر حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو اژدہا بنانے کا اختیار ہوتا تو اللہ کی طرف سے ان تسلیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے پھینک دے، ٹھیک ہے نا، پھینک دے۔ القِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جو انہوں نے کاریگری دکھائی ہے نا، جادو دکھایا ہے، یہ سب اس کو نگل لے گی۔
یہی وجہ ہے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی ہے اور وہ حقیقت میں سانپ بن کے ان کو کھانے لگی. جادوگر سمجھتے تھے کہ حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار کسی کے باپ کے پاس بھی معذرت کے ساتھ بولو بھائی نہیں ہے. یہ تو شعبدے بازی ہیں. یہ حقیقت میں کیسے بن گئی؟ حقیقت میں کیسے بن گئی بھائی؟ یہ کیا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ ادھر جادوگروں، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے اور وہ اژدہا بنی ہے. اور قرآن کے الفاظ ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. فوراً فا آتا ہے تعقیب مع الوصل، ایک اصطلاحی لفظ ہے. فوراً کوئی کام ہو نا اس کے لیے فا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فوراً بلا تاخیر جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے اور فوراً کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے. اب قرآن کی بلاغت دیکھیں. ڈال دیے گئے تو یہ تو پیسو وائس ہے نا، فعل مجہول ہے. پیسو وائس سمجھتے ہیں نا؟ میں نے کھایا اور مجھے کھلایا گیا. تو کھلایا گیا تو زبردستی ہوتا ہے نا. ایک اپنی مرضی سے کھاتا ہے، کھلایا جاتا ہے. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہے وہ سجدے میں گر گئے، وہ سجدے میں گرا دیے گئے. حالانکہ کہیں کوئی فرعون نے تو آرڈر کرے گا نہیں وہاں گرانے کا، نہ کسی فرشتے نے آگے ان کو دھکے دیے کہ گرو کم وقتو. اگر زبردستی گرایا گیا ہوتا تو وہ اٹھ کے کہتے بھائی ہم نے سجدہ وجدہ نہیں کیا، فرعون یہ غلطی سے ہمیں کسی نے گرا دیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو جب گرایا گیا نہیں ہے، اپنی مرضی سے گرے ہیں اور آخر وقت تک اس گرنے پر ڈٹے رہے، کٹ گئے، قتل ہو گئے، فرعون نے مار دیا، مگر وہ اسی پہ ڈٹے رہے کہ یہ سچا نبی ہے. تو اس کا مطلب گرائے نہیں گئے مگر خود گرے ہیں. لیکن جب خود گرے ہیں تو قرآن یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ گرا دیے گئے؟ آپ نے سائنس کی ایک ٹرم سنی ہوگی ریفلیکس ایکشن. ہم نے بہت میٹرک میں پڑھ کے بھولے ہوئے. وہ ریفلیکٹ ایکشن کہتے ہیں اس کو، جو لاشعوری حرکت ہوتی ہے. ہم وہ سائنس میں پڑھتے تھے کہ وہ سوتے ہوئے آدمی کے قریب استری لے کے جاؤ تو اچانک ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے. ہمارے دماغ میں ایک حصہ ایسا ہے جو ایک دم ہمیں آرڈر کرتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے. اچانک حادثے کے وقت نا وہ کام کرتا ہے، کیونکہ بعض حادثے ایسے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو گے تو مر چکے ہوگے اس وقت تک. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اچانک کوئی بھو کر کے آپ کو ڈرائے تو ایک دم اچھل جاتا ہے نا انسان. وہ سوچ کے تھوڑی اچھلتا ہے کہ پہلے سوچے کہ یار لگتا ہے یہاں کوئی جن ہے اور وہ جن نے مجھے کیا کیا ہے، ڈرایا ہے، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اچھلوں. اتنا ٹائم نہ جن کے پاس ہوتا ہے نہ بندے کے پاس. آدمی اچھلتا پہلے غور بعد میں کرتا ہے کہ اوریجنل جن ہے یا فیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس قسم کا ایکشن ہے نا، اس کو بیسک وائز سے قرآن نے تعبیر کیا ہے کہ جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے برحق ہونے کا فوراً ایسا یقین آیا کہ بھئی یہ لاٹھی حقیقت میں سانپ نہیں بن سکتی، یہ پکا سچا نبی ہے، یہ ہو کیسے گیا؟ تو اتنا 100% یقین آیا کہ بس سوچا بعد میں، سجدہ پہلے کیا انہوں نے. کہ ایمان لانے کے لیے سوچیں گے ڈیٹیل میں بعد میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جھوٹا نبی ہے، یہ سچا نبی ہے. ایسے سردے میں گرے فوراً. یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن نے ان کے دل کی کیفیات کو اس انداز میں اور اس الفاظ میں بیان کیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معجزہ یا بزرگوں کی کوئی کرامت ہو تو یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے. اس میں نہ بزرگ کو اختیار ہے، نہ اللہ کو یا نہ نبی کو اختیار ہے. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. اب ایک اشکال کا جواب دے کے بس میں آگے چلتا ہوں. ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ جبریل علیہ السلام نے تو حضرت مریم سے کہا تھا کہ میں آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں چاہتا ہوں تجھے نیک بیٹا ہبہ کر دوں. تو یہاں تو ہبہ کی اور عطیے اور گفٹ کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اگر جبریل محض ایک ذریعہ تھے، کام کرنے والا اللہ ہے، تو وہ یوں کہتے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تجھے گفٹ کر دے بیٹا میرے بھوک لگانے سے. وہ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنی طرف. تو اس نسبت کو مجازی نسبت کہا جاتا ہے. مجازی لغت میں کسی بھی لینگویج میں شارٹ کٹ بہت الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ہماری گاڑی جب پنچر ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی، حالانکہ گاڑی نہیں بلکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوگا. کیا خیال ہے؟ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا. شارٹ میں کیا بول دیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ سامنے والے کو پتا ہے کہ گاڑی کا ٹائر ہی پنچر. اور آسان مثال، کھانے کی مثال زیادہ اچھی طرح مسلمانوں کی سمجھ میں آتی ہے.
آپ کہتے ہیں بھائی فلاں دعوت میں آپ نے کتنی ڈشیں کھائی, آپ کہتے ہیں میں تو دو ڈشیں تھی, دونوں ہی کھا گیا. حالانکہ ڈشیں نہیں کھائی ہوتی آپ نے. ڈش کھاؤ گے تو کسی کو وہ دکھانے کے قابل نہیں رہو. ڈش کے اندر جو کھانا ہوتا ہے, ارے بول لینا یار, وہ کھانا کھایا ہوتا ہے نا, ڈش تھوڑی کھائی ہوتی ہے. لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ سامنے والے میں اتنی سینس ہے کہ اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈش کے اندر جو چاول تھے وہ کھائیں. جب ڈش بولوں گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی ڈش کون کھا سکتا ہے, ڈش کے اندر جو پلیٹ ہے, جو چیزیں ہیں, کھانا ہے, وہ کھایا ہوگا. تو اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سینس, یعنی قرآن اس سینس میں بات کر رہا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں ہے. تو شروع سے لے کر آخر تک انبیاء کی دعوت ہی یہی ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جبریل کی طرف نسبت کر دی کہ جبریل نے ان کو کیا دی, اولاد. یہ مجازی نسبت ہے, اولاد حقیقت میں کس نے دی ہے, اللہ نے. جبریل محض ایک ذریعہ بنے اس لیے کہہ دیا. اس کو میں قرآن سے سمجھاتا ہوں تاکہ عقیدہ توحید کی بات مکمل ہو جائے. دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے, حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات. اے نبی آپ ایسی چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر جس کو اللہ نے کیا کیا ہے, حلال کیا ہے. پتہ چلا کہ نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا وہ اپنے اوپر اس کو کیا کر دیں, حرام کر دیں. کسی کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں حرام کر سکتے. ان اتبع الا ما یوحى الی. بار بار قرآن نے کہا, آپ اعلان کر دیں کہ میں تو خود اس احکام کو فالو کروں گا جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا. اور اس کو قرآن نے جگہ جگہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا قرار دیا ہے. تو نبی کو حلال و حرام کا اختیار نہیں ہے, صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن قرآن نے نبی کا منصب یہ بھی بتایا کہ جب یہ ان کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ ہے, یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, کہ یہ بری چیزوں کو حرام کر دیں گے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال. اس سے پتہ چل رہا ہے گویا نبی کے پاس اختیارات ہیں. تو یہ دونوں آیتوں میں تضاد ہو گیا نا. تو پتہ یہ چلا کہ نبی حلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال کریں گے اللہ. اس حلت کو بیان کون کرے گا, نبی. مجازاً نبی کی طرف نسبت کر دی. اس کو مجاز کہتے ہیں. مجاز کلام میں ایک حقیقت ہوتا ہے, ایک کیا ہوتا ہے, مجاز. تو مجازاً نبی کی طرف نسبت کی, حقیقت میں نہیں ہے.